کچھ خوش قسمت انسانوں کا انتخاب فرمایا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زندگی کو، چاہے مکی زندگی ہو، چاہے مدینہ کی زندگی ہو، چاہے نبوت سے پہلی کی زندگی ہو، چاہے نبوت کی بعد کی زندگی ہو، زندگی کے ہر ایک پل کو ان ہستیوں نے محفوظ کیا اور پھر اپنی شاگردوں کی ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچایا۔ ان خوش قسمت جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن کریم، فرقان حمید، احادیث کی بہت بڑی خزانے جو آج ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ان گناہگار کانوں سے سنتے ہیں، اپنی زبان سے احادیث کے الفاظ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک آیاتوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام پر محنت کی نا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس محنت کے صدقے صحابہ کرام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور وہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث دیکھ لیں، مختلف فقہا کی فقہ دیکھ لیں، تو یہ امتیازی حیثیت کہ رب نے اپنا رضا نبیوں کے بعد اگر کس کو عطا فرمایا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور ان کو یہ مرتبہ، یہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت سے ملا تھا۔ یاد رکھیں کہ محبت کا دوسرا نام اتباع رسول ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر کوئی سامنے والا بندہ پوچھے کہ جناب اگر آپ کو محبت ہے تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی کن کن باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں، بتاؤ کہ اس نبی کی صورت آپ کو چنگی لگتی ہے؟ اگر آپ کو لگتی تو اپنی چہرے کے اوپر وہی سنت کو زندہ کرتے نا۔ اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہوتی تو میرے نبی کی ظاہری صورت کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ کو اللہ کے محبوب سے محبت ہوتی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے محبت رسول نام ہے اتباع رسول کی، اور جنہوں نے اتباع کی ان کو صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبوب کی سیرت کو، اللہ کی محبوب کی صورت کو اپنایا، تو اللہ نے ان کو اعزاز سے نوازا، عظمتوں سے نوازا۔ یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان خوش قسمت نبیوں میں سے تھے جن کو اللہ نے آخر میں بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام، کچھ کم کچھ زیادہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، لیکن ان سب کے بعد اللہ نے جس کو بھیجا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آیا سب کے بعد، لیکن ایسا آیا کہ اللہ نے تمام کا سردار بنا دیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب پر خاتم النبیین کا جو مہر ہے نا وہ لگوا دیا بھائی۔
کہ اب یہ نبیوں کا سلسلہ ختم، جتنے نبی آنے تھے آ گئے ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور اللہ نے اپنی اس محبوب کو ایسے ایسے فضیلتوں سے نوازا ہے کہ آپ کی زندگی کی ہر ایک پل باعث خیر، باعث برکت، باعث نجات تھا۔ ہم نے سنا ہے نا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی ہے، لیکن یہ ہماری ناسمجھی ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کو جو کچھ ملا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر دیا ہے۔ جب آپ کا عمر 7 سال ہوا، 12 سال ہوا، تو حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثیر العیال قلیل المال تھا، گھر والے بچے بہت زیادہ، مال کم۔ تو آپ تجارت کی نیت سے شام کی طرف جانے لگے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک تھا 12 سال۔ تو آپ نے اپنے بھتیجے کو حضرت ابو طالب نے کہا آپ بیٹھے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھ کے بچوں کی کفالت نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا۔ یہ لگاؤ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھا، اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا۔ تو جب آپ جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پریشان ہے، انہوں نے کہا چلو آپ بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق تھا یہ بچپن سے تھا، چھوٹی عمر سے دوستی تھی، رفاقت تھی۔ تو آپ نے ایک اور درخواست کر دی، کہا چاچا اگر آپ مجھے ساتھ جانے کی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میرا جو دوست ہے ابو بکر اس کو بھی اجازت دے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی اجازت ہے، آپ دونوں آ جائیں۔ اچھا، یہ سفر جا رہی ہے شام کی طرف، تو راستہ میں ایک راہب رہتا ہے۔ اس وقت رہبانیت تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ دیہات پہاڑوں کے اندر جا کے، غاروں کے اندر جا کے عبادت کرنا اکیلے۔ تو ان کے راستے میں وہ جو راہب تھا وہ تو جب بھی تجار جاتے تو راستے میں تو وہی پڑھتا۔ انہوں نے کبھی ان کو پوچھا تک نہیں کہ بھائی کہاں سے آتے ہو، کدھر جاتے ہو، اپنے کام سے کام۔ جب یہ قافلہ اس راہب کے پڑو جس کا نام بحیرہ تھا، نام اس کا تھا جرجیش، مشہور تھا بحیرہ راہب کے نام سے، اس کے قریب جب پڑاؤ ڈالا اس قافلہ نے جو تجارت کی نیت سے شام کی طرف پھر روم کی طرف، جس میں اللہ کا نبی 12 سال کی عمر میں وہ بھی موجود ہے، تو وہ راہب جو ہے اپنے غار سے باہر آیا، اور شیخ ادریس کاندلوی رحم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب وہ باہر نکلا بڑے بڑے آنکھوں سے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی وہ جو نا قافلے کی طرف دیکھے، قافلے والے بھی ڈر گئے بھائی کیا ہو گئے، کہ ادھر ادھر دیکھ کر کے پھر اسی قافلے کے پاس آیا، ہر ایک بندے کے پاس آ کے غور سے دیکھتا ہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ جب اللہ کے نبی کی باری آئی، جب اس کے پاس گیا تو وہ راہب دیکھنے لگا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ بچہ اس کا متولی کون ہے، اس کا کفیل کون ہے، اس کا بڑا کون ہے، سربراہ کون ہے؟ تو کسی نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا چاچا ہے، بڑا ہے۔ تو اس راہب نے کہا، جرجیش نے کہا، بحیرہ نام مشہور تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن وہ یہ بچہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی، اس کی تذکرے، اس کی حلیہ، اس کا پورے خاندان پہلی کتابوں کے اندر محفوظ تھا۔ اب وہ جو راہب تھا ان کو تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کبھی قافلہ والوں سے لگا ہوا نہیں تھا، انہوں نے کہا آج میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے بھائی۔
یہ تجار بھی بڑے خوش ہو گئے، چلو یار تھک کے آ گئے تھے، چلو راہب کی طرف سے آج دعوت ہے۔ اونٹیں، 7 اونٹ بھی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ چھوٹے بچے، آپ نے کیا کرنا، ادھر جائے کھانا کھا کے، وہ جو کچھ ملے گا آپ کا حصہ لے کر آئیں گے ہم، آپ ذرا ان اونٹوں کا خیال رکھیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب دعوت تیار ہوئی، راہب نے بڑی بے چینی کے ساتھ جناب وہ چیزیں بنا کر کے جو کھانے تھا، انتظار میں بیٹھا ہے مہمانوں کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے جو ہے قافلہ والے آ گئے، لیکن جس کے لیے دعوت کی تھی وہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا کہ جی حضرت ہم تو سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، لگتا ہے کہ اصل جو بندہ تھا جس کی میں نے میزبانی کر وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے، بچے کدھر ہے؟ کہا وہ تو بچے ہیں، ان کے لیے ہم کھانا لے کر جائیں گے، اونٹوں کو چراتے۔ انہوں نے کہا خدا دے بندو، تم لوگوں کو دعوت کس نے کیا ہے؟ بھائی آج جو تمہیں کچھ مل رہا ہے کہ اسی کی صدقے سے مل رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، دیکھنے کے کچھ ٹائم میں نے دعوت کی، ورنہ تم لوگوں کو تو کھانا کوئی نہ دے، جلدی بلا کے لے آئے۔ اب راہب جہاں بیٹھا ہے نا غار کے اندر، اس کی بالکل سامنے ایک درخت ہے، اس کی بڑے بڑے شاخیں ہیں، دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، تو لوگ اس شاخوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو بندہ گیا، اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اب راہب دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو آپ لوگ سمجھتے شاید یہ کوئی عام بچہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ والو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھا کرے، اس کو اللہ نے نبوت دینی ہے اور خاتم النبیین بنانا ہے، اس کے بڑے بڑے دشمن پیدا ہونے ہیں، آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہتے جب اللہ کا نبی تشریف لے آئے، چونکہ وہ درخت کے نیچے جو ہے جگہ نہیں تھی، سائے کے نیچے جگہ نہیں تھی، دھوپ تھا، تو اللہ کے نبی سیٹ پہ ہو کر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ تو یکدم جو درخت سائے ان لوگوں پر تھا، قافلہ والوں پر، درخت نے سائے اللہ کے نبی کے اوپر کر دیے۔ راہب نے کہا ذرا دیکھو اس بچے کی عظمت، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو یہ جناب بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس کو لے کر آپ شام کی طرف یا آگے جو مت جائے، روم کی طرف مت جائے، اس لیے کہ روم کے لوگ اس کو تمام اس کی جو تعریف ہے، اس کی پس منظر ہے، ان کو تو یاد ہے، وہ تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، آپ لے کر ادھر جا رہے۔ اچھا یہ سمجھا رہا ہے، اتنے میں 6 بندے دیکھا کہ دور سے آ رہے، کوئی 6 بندوں کے اوپر جماعت ہے، وہ آ رہے رومیوں کی۔ اللہ کے نبی کو اور جماعت اس قافلہ والوں کو اس راہب نے کہا کہ آپ سیٹ پہ بیٹھ جائے، میں ان سے بات کروں۔ اچھا جب وہ رومی آئے تو راہب نے کہا بھائی کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی جا کدھر رہے ہیں بھائی، ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس دن جو آخری نبی جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا وہ اس دن سفر کرے گا، ہمیں جناب حکم ملا ہے کہ جناب اس کو ہمارے روم نے مختلف علاقوں کے اندر جماعتوں کی شکل میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ کہیں بھی ملے اس کو وہیں قتل کر دے، ہم تو اس کے پیچھے نکلے ہیں۔ تو راہب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ نے جس کو بھیجنا ہے وہ تو آئے گا، تم چاہے جتنے مرضی زور لگاؤ روک نہیں سکتے، اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے آنے میں تو خیر ہے، تو آپ خیر کا ساتھ دے، بد کا ساتھ، برائی کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ کہتے اللہ نے ان لوگوں کو جناب وہ راہب کی باتوں میں اثر ڈالا۔ انہوں نے کہا چلو پھر مقصد تو ہمارے تھے کہ اس کو قتل کرنا، چونکہ آپ کی باتیں ہمیں لگی کہ واقعی ان باتوں کے اندر وزن ہے، ہم واپس ہی نہیں چاہتے، ہم آپ کے مرید بن کے ادھر بیٹھتے ہیں۔ اب 12 سال کی عمر کے اندر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خرق العادت کام ہے، یہ ارہاسات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اور حضرت ابو طالب نے بھی دیکھا کہ واقعی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر وہیں سے سیدنا صدیق اکبر، حضرت بلال بھی موجود تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے وہیں سے واپس بھیجا کہ بھائی آپ لوگ آگے مت جائیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کی عظمت اللہ نے پہلے نبیوں کی زبانوں پر کتابوں کے اندر بیان کروا دیا تھا۔